पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देके मेरे साथ देके सारे साजिशी अनासर को आपने हरवाया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाया। जब मैं नालायक, नाअहल, कठपुतली इमरान नियाजी के खिलाफ तहरीक चला रहा था तो तब भी मैं आपके पास आया हूं। जब हम इसके खिलाफ लॉन्ग मार्च पे निकले, एतमाद का सिलसिला में माइक उठा ले, वदीन के आवाम ने हमारे साथ दिया और हमने सिलेक्टेड राज का खात्मा किया। माइक उठा ले। बल्दियाती इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खड़े हुए और तब भी साजिशी अनासर की कोशिश थी कि आपका बल्दियाती इलेक्शंस ना हो। अगर इलेक्शंस होंगे तो ऐसे ना हो कि बल्दियाती इलेक्शंस भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीते। मगर आपने मेहनत किया, आपने जिदोजहद की और आपकी मेहनत की वजह से, आपकी जिदोजहद की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शंस में भी कामयाब हुए। आपने तमाम साजिशी अनासर का सफाया किया था और आपका मैं शुक्रगुजार हूं। साथियों, आपकी मेहनत की वजह से, आपकी जिदोजहद की वजह से मुझे यह मौका मिला कि मैं पाकिस्तान का सबसे नौजवान वजीर खारिजा बना। तो 18 महीने मैंने ये ओहदा संभाला और आपके लिए जिदोजहद की, पाकिस्तान के अवाम के लिए जिदोजहद की। जब हमने इत्तेहादी हुकूमत संभाला तो मुल्क में बहरान ही बहरान था। एक तरफ जमहूरी बहरान तो दूसरी तरफ मुआशी बहरान तो दूसरी तरफ खाजा सतह पे बहरान। आपने हमें होगा वहीं गिरा होगा। वजीर खाजा की जिम्मेदारी सौंपी। खाजा सतह का जो बहरान था वो हमारा जिम्मेदारी था। हमने दिन रात मेहनत किया और पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान का खाजा पॉलिसी को आलमी सतह पे बहाल किया। जो पाकिस्तान के दोस्त थे, जो कायदे अवाम के दोस्त थे, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दोस्त थे, तमाम ममालिक पाकिस्तान से खफा थे, नाराज थे कि ये जो आप लोगों ने क्रिकेटर वजीर आजम बनाया है उसने पाकिस्तान का तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब किए। तो 15 महीना में हमने मेहनत किया और जो भी नाराज थे उनको कायल किए और साबित कर दिया था कि पाकिस्तान
جب آپ محنت کرتے ہو، جب عوام کی نمائندگی کرتے ہو تو پھر کامیابی بھی حاصل ہوتا ہے۔ ساتھیوں، میں نے اس کم عرصہ میں پوری دنیا دیکھا ہے کہ یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کے لیے کتنے موقع ہیں، پاکستان کے عوام کی مفاد کے لیے کتنے موقع ہیں، اور وہ تمام فائدہ آپ تک پہنچانے کے لیے، آپ کا مسائل حل کرنے کے لیے آپ کا ساتھ کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اس وقت عوام مشکل میں ہے، عوام پریشان ہے، تکلیف میں ہے، تاریخی مہنگائی، تاریخی بے روزگاری، تاریخی غربت کا سامنا ہے۔ ساتھیوں، آپ کو معلوم ہے کہ قائد عوام کا نظریہ کیا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی منشور کیا تھی، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے نکالنا ہے، پاکستان کا پسماندہ طبقات کا خیال رکھنا ہے، مشکل سے نکالنا ہے، تو ایک ہی جماعت ہے جو عوام دوست بھی ہے، جو غریب دوست بھی ہے، جو کسان دوست بھی ہے، جو مزدور جو آپ کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ آپ نے تمام حکومتوں کو دیکھے ہیں، آپ نے مسلم لیگ کا حکومت دیکھا، آپ نے طریقے انصاف کا حکومت دیکھا، اور آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت دیکھی۔ آپ مجھے بتائیں اگر روزگار دیا جاتا ہے تو کون سی جماعت روزگار دلواتی ہے؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے تو مشہور تھی کہ بینظیر آئے گی تو روزگار لائے گی۔ آج بھی نوجوانوں کا مطالبہ ہے، بدین کا عوام کا مطالبہ ہے کہ ان کو نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا چاہیے۔ آج بھی روٹی، کپڑا اور مکان ہر پاکستانی کا مطالبہ ہے، اور میں قائد عوام کا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نامکمل مشن مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آپ کو تکلیف سے، مشکل سے، اس معاشی بحران سے نکالنا چاہتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے، کوئی سیاسی دشمن نہیں ہے۔ ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے، ہمارا مقابلہ غربت سے ہے، ہمارا مقابلہ بے روزگاری سے ہے، اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ
نظریہ پہ چلنا چاہتا ہوں. ان کے نظریہ کے مطابق پاکستان کا جو معاشی بحران ہے ہم صرف تب اس سے نکل سکتے ہیں جب عوام آدمی کے ساتھ دے، عوام کے ساتھ دے، غریب کو امیر بنائے، غریب کے جیب میں پیسے ڈالے، غریب کو روزگار کے مواقع فراہم کرے، تو تب ہی ہم پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکل سکتے ہیں. باقی جو جماعتیں ہیں وہ اشرافیہ کے جماعت ہوتے ہیں. وہ جب بھی آتے ہیں تو اشرافیہ کو سبسڈی بھی پہنچاتے ہیں، ٹیکس ایمنسٹی بھی پہنچاتے ہیں، اور جب عوام کی بات ہوتا ہے تو عوام سے قربانی مانگتے ہیں. عوام سے کہتے ہیں کہ آپ کو قربانی دینا پڑے گا. پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ ہم کب تک اس مشکل دور سے گزریں گے؟ ہم کب تک اس نازک دور سے گزریں گے؟ اب کب تک میرے عوام کے خون چوسیں گے؟ اب کب تک پاکستان کے عوام سے قربانی مانگیں گے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کا عوام مطالبہ کرے، کہ پاکستان کا عوام یہ پوچھے کہ آپ نے جو قربانی دینا تھا وہ تو دے دی، اب ہمارا باری ہے. پاکستان کا ریاست، پاکستان کی حکومت اپنی عوام کے لیے کیا کرنے کے لیے تیار ہے؟ جب قائد عوام نے ہمیں اپنا زمین کا مالک بنایا، کسانوں کو زمین کا مالک بنایا. جب شہید بی بی تھی وہ روزگار سے باقی تھی. جب صدر زرداری تھا تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام متعارف کروایا. اب بھی وقت ہے کہ ہم محنت کریں، ہم جدوجہد کریں، ہم پاکستان کے عوام کے پاس جائیں، ہم گھر گھر پہنچے، قائد عوام کے منشور کے پاس، شہید بی بی کے پیغام کے پاس کہ آپ اکیلے نہیں ہو، بی بی کا بیٹا موجود ہے آپ کا جدوجہد لڑنے کے لیے، آپ کے مستقبل کا جدوجہد لڑنے کے لیے. اور انشاءاللہ تعالی جیسے آپ نے قائد عوام کو کامیاب کیا اور اپنا قسمت تبدیل کر دیا، شہید بی بی کے ساتھ دیا تو پاکستان کی قسمت تبدیل کر دیا. میں بھی آپ کی قسمت تبدیل کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کی قسمت تبدیل کرنا چاہتا ہوں. آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے، شہداء کی جماعت کے ساتھ دے، غریبوں کی جماعت کے ساتھ دے، اور انشاءاللہ تعالی ہم قائد عوام اور شہید بی بی کا نامکمل مشن کو مکمل کریں گے. قائد عوام نے کہا تھا کہ قائد عوام نے کہا تھا کہ نہ میرا نہ تیرا، ہم سب کا پاکستان. انشاءاللہ تعالی ہم ایسا پاکستان بنائیں گے جو ہم سب کا ہو. نعرے بھٹو، جیے بھٹو، جیے عوام. تب بھی میں آپ کے پاس آیا، اور جب حیدرآباد کے عوام نے فیصلہ کر لیا کہ کٹ پتلی کو بگانا ہے، نیازی کو بگانا ہے، سلیکٹڈ کو بگانا ہے، آپ نے وہ فیصلہ سنا دیا، تو آپ کی وجہ سے ہمارا عدم اعتماد کامیاب ہوا. آپ کی وجہ سے، حیدرآباد کی عوام کی وجہ سے، یہاں کے نوجوانوں کی وجہ سے میں
ملک کا، پاکستان کا تاریخ میں آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی جدوجہد کی وجہ سے مجھے یہ موقع ملا کہ میں ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ بنا۔ آپ نے، جب میں ملک کا وزیر خارجہ تھا تو میں مصروف تھا، آپ کے ہاں بلدیاتی الیکشنز ہوئے، میں کیمپین کے لیے اس طریقہ نہیں آ سکا، مگر اس کے باوجود میرے حیدرآباد کے بھائی، میرا حیدرآباد کے بہنوں، میرا حیدرآباد کے بزرگوں نے شہید بی بی کے پارٹی کے ساتھ دی، بھٹو شہید کا پارٹی کے ساتھ دیا، میرے ساتھ دیا اور تاریخ حاصل کیا، اور پہلی بار آپ نے حیدرآباد کا میئر ایک جیالہ منتخب کیا۔ آپ نے خوف کی سیاست کو شکست دلوائی، نفرت کی سیاست کو شکست دلوائی، تقسیم کی سیاست کو شکست دلوائی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالوں کو جتوایا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ ساتھیوں، آج بھی آپ نے جس انداز میں ہمارا استقبال کیا ہے، جس جوش اور جذبے کے ساتھ آپ یہاں آج اکٹھے ہیں، حیدرآباد کے عوام نے پورے پاکستان کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے کہ کم از کم اس شہر کے عوام الیکشنز کے لیے تیار ہے۔ پیپلز پارٹی کے جیالے الیکشنز کے لیے تیار ہے۔ بلدیاتی الیکشنز کے وقت بھی کچھ سازشی عناصر کا یہ کوشش تھا کہ پہلے بلدیاتی الیکشنز نہ ہو، پھر جب آپ نے ان بلدیاتی الیکشنز میں کامیابی حاصل کی اور نظر آ رہا تھا کہ جیالہ حیدرآباد کا میئر بن رہا ہے، تو پھر وہی سازشی عناصر نے کوشش کی کہ آپ کا میئر کا الیکشن نہ ہو، آپ کا اوتھ ٹیکنگ نہ ہو، مگر میں پیپلز پارٹی کے جیالوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو نہ ڈرے، نہ جھکے، نہ پیچھے ہٹے۔ آپ نے وہ الیکشنز کروائے اور میرا میئر منتخب کروایا۔ آج بھی کہا جا رہا ہے کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہو سکتے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ 90 دن تو بہت دور ہے، 60 ڈیز میں الیکشنز ہونے چاہیے تھے۔ 60 ڈیز نہیں تو آئین کے مطابق 90 دن میں ہوتے، مگر اگر 90 دن بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم ہمیں یہ بتائے کہ الیکشن کب کروائیں گے۔ اگر آپ نے 90 دن میں نہیں کیا تو کیا 100 دن میں الیکشن ہوں گے؟ اگر آپ نے 100 دن میں نہیں کیا تو کیا 120 دن میں الیکشن ہوں گے؟ میرے جیالے،
میرے کارکن انتظار میں ہیں کہ الیکشن کمیشن الیکشن سکیڈول اعلان کرے تاکہ ہم اپنا کیمپین شروع کریں، ہم گھر گھر جائیں، ہم بھٹو شہید کا منشور ساتھ لے کے جائیں، ہم پاکستان کا عوام کا نمائندگی کرتے ہیں، پاکستان کے کسانوں کا نمائندگی کرتے ہیں، پاکستان کے مزدوروں کا نمائندگی کرتے ہیں، پاکستان کا سفید پوش طبقہ کا نمائندگی کرتے ہیں، پاکستان کا غریب عوام کا نمائندگی کرتے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان کے عوام پریشان ہیں، پاکستان کے عوام تکلیف میں ہیں، پاکستان کے عوام اس بات پہ پریشان ہیں کہ معیشت کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، پاکستان کے عوام پریشان ہیں کہ وہ اپنے بچے کو اسکول کیسے بھیجیں گے، پاکستان کے عوام پریشان ہیں کہ وہ اپنا بزرگوں کا علاج کیسے کروائے، پاکستان کے عوام پریشان ہیں کہ وہ اپنا بجلی کا بل کیسے بھرے، وہ اپنا پیٹرول کا بل کیسے بھرے، اور پاکستان کے عوام کو معلوم ہے کہ یہ تمام پریشانیاں سے اگر ہم نے نکلنا ہے تو شہیدوں کے جماعت کے ساتھ دینا پڑے گا، قائد عوام کے جماعت کے ساتھ دینا پڑے گا، شہید رانی کے جماعت کے ساتھ دینا پڑے گا، جو عوام دوست جماعت ہے، جو غریب دوست جماعت ہے، جن کا تاریخ ہے کہ ہم نے ہمیشہ غریبوں کا خدمت کی ہے۔ ساتھیوں، میں لاہور کی طرف جا رہا ہوں اور لاہور میں انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہوگا، اور ہم پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں پارٹی کا آگے کا جو لائحہ عمل ہے وہ طے کیا جائے گا، الیکشن کا نوٹیفیکیشن کا جو ہمارا مطالبہ ہے اس پہ غور کیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب پارٹی کارکن سے لے کے قیادت تک پارٹی کے فیصلوں پہ پابند ہیں، ہم اجتماعی فیصلے لیں گے، ہم ساتھ دے کے چلیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے آپ نے مجھے مایوس نہیں کیا ویسے میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کر سکتا ہوں۔ میں حیدرآباد کے عوام کو اپنا حق روزگار دلوانا چاہتا ہوں، میں حیدرآباد کے عوام کو اپنا مالکانہ حقوق دلوانا چاہتا ہوں، میں حیدرآباد کے عوام کو ان کا حق حکمرانی دلوانا چاہتا ہوں۔ اس جدوجہد میں آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ دیتے ہو تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے تمام مسائل کا حل نکالیں گے۔ ایک بار پھر آپ کا شکریہ، نعرے بھٹو جیے بھٹو۔ यार गाल बुद्धि है ना तीन दे छाती बिलावल ये करियो थे नहीं और रश में सब फांसी अच्छी में फांसी तो नहीं यार रबर को फांसी नहीं ले क्या जम्मा پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کے میرے ساتھ دے کے سارے
سازشی عناصر کو آپ نے ہروایا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوایا. جب میں نالائق، نااہل، کٹپٹلی عمران نیازی کے خلاف تحریک چلا رہا تھا تو تب بھی میں آپ کے پاس آیا ہوں. جب ہم اس کے خلاف لانگ مارچ پہ نکلے، اعتماد کا سلسلہ میں، مائک اٹھا لے، بدین کے عوام نے ہمارے ساتھ دیا اور ہم نے سلیکٹڈ راج کا خاتمہ کیا. بلدیاتی الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کھڑے ہوئے اور تب بھی سازشی عناصر کی کوشش تھی کہ آپ کا بلدیاتی الیکشنز نہ ہو. اگر الیکشنز ہوگی تو ایسے نہ ہو کہ بلدیاتی الیکشنز بھی پاکستان پیپلز پارٹی جیتے. مگر آپ نے محنت کیا، آپ نے جدوجہد کی اور آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی جدوجہد کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی بلدیاتی الیکشنز میں بھی کامیاب ہوئے. آپ نے تمام سازشی عناصر کا صفایا کیا تھا اور آپ کا میں شکر گزار ہوں. ساتھیوں، آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی جدوجہد کی وجہ سے مجھے یہ موقع ملا کہ میں پاکستان کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ بنا. تو 18 مہینے میں نے یہ عہدہ سنبھالا اور آپ کے لیے جدوجہد کی، پاکستان کے عوام کے لیے جدوجہد کی. جب ہم نے اتحادی حکومت سنبھالا تو ملک میں بحران ہی بحران تھا. ایک طرف جمہوری بحران تو دوسری طرف معاشی بحران تو دوسری طرف خارجہ سطح پہ بحران. آپ نے ہمیں ہوگا وہیں گرا ہوگا. وزیر خارجہ کی ذمہ داری سونپی. خارجہ سطح کا جو بحران تھا وہ ہمارا ذمہ داری تھا. ہم نے دن رات محنت کیا اور پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو، پاکستان کا خارجہ پالیسی کو عالمی سطح پہ بحال کیا. جو پاکستان کے دوست تھے، جو قائد عوام کے دوست تھے، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دوست تھے، تمام ممالک پاکستان سے خفا تھے، ناراض تھے کہ یہ جو آپ لوگوں نے کرکٹر وزیر اعظم بنایا ہے اس نے پاکستان کا تمام ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کیے. تو 15 مہینہ میں ہم نے محنت کیا اور جو بھی ناراض تھے ان کو قائل کیے اور ثابت کر دیا تھا کہ پاکستان دنیا میں اکیلا نہیں ہے. پاکستان کا شانہ بشانہ تمام دنیا کھڑی ہے. جب آپ کا نیت صحیح ہوتا ہے، جب آپ محنت کرتے ہو، جب عوام کی نمائندگی کرتے ہو تو پھر کامیابی بھی حاصل ہوتا ہے. ساتھیوں، میں نے اس کم عرصہ میں پوری دنیا دیکھا ہے کہ یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کے لیے کتنے موقع ہیں، پاکستان کے عوام کی مفاد کے لیے کتنے موقع ہیں اور وہ تمام فائدہ آپ تک پہنچانے کے لیے
آپ کا مسائل حل کرنے کے لیے آپ کا ساتھ کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اس وقت عوام مشکل میں ہے, عوام پریشان ہے, تکلیف میں ہے. تاریخی مہنگائی, تاریخی بے روزگاری, تاریخی غربت کا سامنا ہے. ساتھیوں, آپ کو معلوم ہے کہ قائد عوام کا نظریہ کیا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی منشور کیا تھی. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے نکالنا ہے, پاکستان کا پسماندہ طبقات کا خیال رکھنا ہے, مشکل سے نکالنا ہے, تو ایک ہی جماعت ہے جو عوام دوست بھی ہے, جو غریب دوست بھی ہے, جو کسان دوست بھی ہے, جو مزدور جو آپ کے مسائل حل کر سکتے ہیں. آپ نے تمام حکومتوں کو دیکھے ہیں. آپ نے مسلم لیگ کا حکومت دیکھا, آپ نے طریقے انصاف کا حکومت دیکھا, اور آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت دیکھی. آپ مجھے بتائیں اگر روزگار دیا جاتا ہے تو کون سی جماعت روزگار دلواتی ہے؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے تو مشہور تھی کہ بینظیر آئے گی تو روزگار لائے گی. آج بھی نوجوانوں کا مطالبہ ہے, بدین کا عوام کا مطالبہ ہے کہ ان کو نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا چاہیے. آج بھی روٹی, کپڑا اور مکان ہر پاکستانی کا مطالبہ ہے, اور میں قائد عوام کا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نامکمل مشن مکمل کرنا چاہتا ہوں. وہ آپ کو تکلیف سے, مشکل سے, اس معاشی بحران سے نکالنا چاہتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے, کوئی سیاسی دشمن نہیں ہے. ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے, ہمارا مقابلہ غربت سے ہے, ہمارا مقابلہ بے روزگاری سے ہے. اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ قائد عوام نے کہا تھا کہ اس ملک کے عوام کے قسمت پہ نہیں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہیں گے. اور میں قائد عوام کا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں. جو بے روزگار ہے میں ان کو روزگار دلوانا چاہتا ہوں. جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کو میں گھر دلوانا چاہتا ہوں. جو اپنے زمین کا مالک نہیں ہے میں ان کو اپنا زمین کا مالک بنانا چاہتا ہوں. میں اپنا نانا پہ نظریہ پہ چلنا چاہتا ہوں. میں شہید بیوی کے نظریہ پہ چلنا چاہتا ہوں. ان کے نظریہ کے مطابق پاکستان کا جو معاشی بحران ہے ہم صرف تب اس سے نکل سکتے ہیں جب عوام آدمی کے ساتھ دے, عوام کے ساتھ دے, غریب کو امیر بنائے, غریب کے جیب میں پیسے ڈالے, غریب کو روزگار کے مواقع فراہم کرے. تو تب ہی ہم پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکل سکتے ہیں. باقی جو جماعتیں ہیں
وہ اشرافیہ کے جماعت ہوتے ہیں. وہ جب بھی آتے ہیں تو اشرافیہ کو سبسڈی بھی پہنچاتے ہیں, ٹیکس ایمنسٹی بھی پہنچاتے ہیں, اور جب عوام کی بات ہوتا ہے تو عوام سے قربانی مانگتے ہیں, عوام سے کہتے ہیں کہ آپ کو قربانی دینا پڑے گا. پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے, ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ ہم کب تک اس مشکل دور سے گزریں گے؟ ہم کب تک اس نازک دور سے گزریں گے؟ اب کب تک میرے عوام کے خون چوسیں گے؟ اب کب تک پاکستان کے عوام سے قربانی مانگیں گے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کا عوام مطالبہ کرے, کہ پاکستان کا عوام یہ پوچھے کہ آپ نے جو قربانی دینا تھا وہ تو دے دی, اب ہمارا باری ہے. پاکستان کا ریاست, پاکستان کی حکومت اپنی عوام کے لیے کیا کرنے کے لیے تیار ہے؟ جب قائد عوام تھا, قائد عوام نے ہمیں اپنا زمین کا مالک بنایا, کسانوں کو زمین کا مالک بنایا. جب شہید بیوی تھی تو روزگار دلاتی تھی. جب صدر زرداری تھا تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام متعارف کروایا. اب بھی وقت ہے کہ ہم محنت کریں, ہم جدوجہد کریں, ہم پاکستان کے عوام کے پاس جائیں, ہم گھر گھر پہنچے, قائد عوام کے منشور کے پاس, شہید بیوی کے پیغام کے پاس کہ آپ اکیلے نہیں ہو, بیوی کا بیٹا موجود ہے آپ کا جدوجہد لڑنے کے لیے, آپ کے مستقبل کا جدوجہد لڑنے کے لیے. اور انشاءاللہ تعالی جیسے آپ نے قائد عوام کو کامیاب کیا اور اپنا قسمت تبدیل کر دیا, شہید بیوی کے ساتھ دیا, تو پاکستان کی قسمت تبدیل کر دیا. میں بھی اپنا آپ کی قسمت تبدیل کرنا چاہتا ہوں, پاکستان کی قسمت تبدیل کرنا چاہتا ہوں. آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے, شہداء کی جماعت کے ساتھ دے, غریبوں کی جماعت کے ساتھ دے, اور انشاءاللہ تعالی ہم قائد عوام اور شہید بیوی کا نامکمل مشن کو مکمل کریں گے. قائد عوام نے کہا تھا کہ قائد عوام نے کہا تھا کہ نہ میرا نہ تیرا, ہم سب کا پاکستان. انشاءاللہ تعالی ہم ایسا پاکستان بنائیں گے جو ہم سب کا ہو. نعرے بھٹو, جیے بھٹو, جیے عوام. تب بھی میں آپ کے پاس آیا, اور جب حیدرآباد کے عوام نے فیصلہ کر لیا کہ کت پتلی کو بگانا ہے, نیازی کو بگانا ہے, سلیکٹڈ کو بگانا ہے, آپ نے وہ فیصلہ سنا دیا, تو آپ کی وجہ سے ہمارا عدم اعتماد کامیاب ہوا. آپ کی وجہ سے, حیدرآباد کی عوام کی وجہ سے, یہاں کے نوجوانوں کی وجہ سے, میں ملک کا, پاکستان کا تاریخ میں آپ کی محنت کی وجہ سے, آپ کی جدوجہد کی وجہ سے مجھے یہ موقع ملا کہ میں ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ بنا. آپ نے, جب میں ملک کا وزیر خارجہ تھا تو میں مصروف تھا
آپ کے ہاں بلدیاتی الیکشنز ہوئے، میں کیمپین کے لیے اس طریقہ نہیں آ سکا، مگر اس کے باوجود میرا حیدرآباد کے بھائی، میرا حیدرآباد کے بہنوں، میرا حیدرآباد کے بزرگوں نے شہید بی بی کے پارٹی کے ساتھ دی، بھٹو شہید کا پارٹی کے ساتھ دیا، میرے ساتھ دیا اور تاریخ حاصل کیا، اور پہلی بار آپ نے حیدرآباد کا میئر ایک جیالہ منتخب کیا، آپ نے خوف کی سیاست کو شکست دلوائی، نفرت کی سیاست کو شکست دلوائی، تقسیم کی سیاست کو شکست دلوائی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالوں کو جتوایا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ ساتھیوں، آج بھی آپ نے جس انداز میں ہمارا استقبال کیا ہے، جس جوش اور جذبے کے ساتھ آپ یہاں آج اکٹھے ہیں، حیدرآباد کے عوام نے پورے پاکستان کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے کہ کم از کم اس شہر کے عوام الیکشنز کے لیے تیار ہے۔ پیپلز پارٹی کے جیالے الیکشنز کے لیے تیار ہے۔ بلدیاتی الیکشنز کے وقت بھی کچھ سازشی عناصر کا یہ کوشش تھا کہ پہلے بلدیاتی الیکشنز نہ ہو، پھر جب آپ نے ان بلدیاتی الیکشنز میں کامیابی حاصل کی اور نظر آ رہا تھا کہ جیالہ حیدرآباد کا میئر بن رہا ہے، تو پھر وہی سازشی عناصر نے کوشش کی کہ آپ کا میئر کا الیکشن نہ ہو، آپ کا اوتھ ٹیکنگ نہ ہو، مگر میں پیپلز پارٹی کے جیالوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو نہ ڈرے، نہ جھکے، نہ پیچھے ہٹے۔ آپ نے وہ الیکشنز کروائے اور میرا میئر منتخب کروایا۔ آج بھی کہا جا رہا ہے کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہو سکتے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ 90 دن تو بہت دور ہے، 60 ڈیز میں الیکشنز ہونے چاہیے تھے۔ 60 ڈیز نہیں تو آئین کے مطابق 90 دن میں ہوتے، مگر اگر 90 دن بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم ہمیں یہ بتائے کہ الیکشن کب کروائیں گے۔ اگر آپ نے 90 دن میں نہیں کیا تو کیا 100 دن میں الیکشن ہوں گے؟ اگر آپ نے 100 دن میں نہیں کیا تو کیا 120 دن میں الیکشن ہوں گے؟ میرے جیالے، میرے کارکن انتظار میں ہیں کہ الیکشن کمیشن الیکشن سکیڈول اعلان کرے تاکہ ہم اپنا کیمپین شروع کریں، ہم گھر گھر جائیں، ہم بھٹو شہید کا منشور ساتھ لے کے جائیں۔ ہم پاکستان کا عوام کا نمائندگی کرتے ہیں، پاکستان کے کسانوں کا نمائندگی کرتے ہیں، پاکستان کے مزدوروں کا نمائندگی کرتے ہیں، پاکستان کا
सफेद पोश तबकत का नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान का गरीब अवाम का नुमाइंदगी करते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के अवाम परेशान है, पाकिस्तान के अवाम तकलीफ में है, पाकिस्तान के अवाम इस बात पे परेशान है कि मईशत के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम परेशान है कि वो अपने बच्चे को स्कूल कैसे भेजेंगे। पाकिस्तान के अवाम परेशान है कि वो अपना बुजुर्गों का इलाज कैसे करवाए। पाकिस्तान के अवाम परेशान है कि वो अपना बिजली का बिल कैसे भरे, वो अपना पेट्रोल का बिल कैसे भरे। और पाकिस्तान के अवाम को मालूम है कि ये तमाम परेशानियां से अगर हमने निकलना है तो शहीदों के जमात के साथ देना पड़ेगा, कायदे अवाम के जमात के साथ देना पड़ेगा, शहीद रानी के जमात के साथ देना पड़ेगा, जो अवाम दोस्त जमात है, जो गरीब दोस्त जमात है, जिनका तारीख है कि हमने हमेशा गरीबों का खिदमत की है। साथियों, मैं लाहौर की तरफ जा रहा हूं और लाहौर में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होगा और हम पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पार्टी का आगे का जो लाएअमल है वो तय किया जाएगा। इलेक्शन का नोटिफिकेशन का जो हमारा मुतालबा है उस पे गौर किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला हम सब पार्टी कारकुन से लेके क़यादत तक पार्टी के फैसलों पे पाबंद है। हम इज्तिमाई फैसले लेंगे, हम साथ दे के चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला जैसे आपने मुझे मायूस नहीं किया वैसे मैं आपको कभी मायूस नहीं कर सकता हूं। मैं हैदराबाद के अवाम को अपना हक रोजगार दिलवाना चाहता हूं। मैं हैदराबाद के अवाम को अपना मालिकाना हकूक दिलवाना चाहता हूं। मैं हैदराबाद के अवाम को उनका हक हुक्मरानी दिलवाना चाहता हूं। इस जद्दोजहद में आपकी साथ की जरूरत है। अगर आप हमारे साथ देते हो तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके तमाम मसाइल का हल निकालेंगे। एक बार फिर आपका शुक्रिया। नारे भुट्टो जिए भुट्टो। यार गाल बुद्धि हेडा थी ने छाती बिलावर ये चलो थे ने और रश में सब मानो फांसी जी में फांसी तो नहीं यार रबर की फांसी नहीं ले क्या जम्मा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देंगे, मेरे साथ देंगे, सारे साजिशी अनासर को आपने हरवाया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाया। जब मैं नालायक, नाअहद, कठपुतली इमरान नियाजी के खिलाफ तहरीक चला रहा था तो तब भी मैं आपके पास आया हूं। जब हम इसके खिलाफ लॉन्ग मार्च
اعتماد کا سلسلہ میں مائک اٹھا لے عوام نے ہمارے ساتھ دیا اور ہم نے سلیکٹڈ راج کا خاتمہ کیا. بلدیاتی الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کھڑے ہوئے اور تب بھی سازشی عناصر کی کوشش تھی کہ آپ کا بلدیاتی الیکشنز نہ ہو. اگر الیکشنز ہوگی تو ایسے نہ ہو کہ بلدیاتی الیکشنز بھی پاکستان پیپلز پارٹی جیتے. مگر آپ نے محنت کیا, آپ نے جدوجہد کی اور آپ کی محنت کی وجہ سے, آپ کی جدوجہد کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی بلدیاتی الیکشنز میں بھی کامیاب ہوئے. آپ نے تمام سازشی عناصر کا صفایا کیا تھا اور آپ کا میں شکر گزار ہوں. ساتھیوں, آپ کی محنت کی وجہ سے, آپ کی جدوجہد کی وجہ سے مجھے یہ موقع ملا کہ میں پاکستان کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ بنا. تو 18 مہینے میں نے یہ عہدہ سنبھالا اور آپ کے لیے جدوجہد کی, پاکستان کے عوام کے لیے جدوجہد کی. جب ہم نے اتحادی حکومت سنبھالا تو ملک میں بحران ہی بحران تھا. ایک طرف جمہوری بحران تو دوسری طرف معاشی بحران تو دوسری طرف خارجہ سطح پہ بحران. آپ نے ہمیں ہوگا وہیں گرا ہوگا. وزیر خارجہ کی ذمہ داری سونپی. خارجہ سطح کا جو بحران تھا وہ ہمارا ذمہ داری تھا. ہم نے دن رات محنت کیا اور پاکستان کو, پاکستان کے عوام کو, پاکستان کا خارجہ پالیسی کو عالمی سطح پہ بحال کیا. جو پاکستان کے دوست تھے, جو قائد عوام کے دوست تھے, جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دوست تھے, تمام ممالک پاکستان سے خفا تھے, ناراض تھے کہ یہ جو آپ لوگوں نے کرکٹر وزیر اعظم بنایا ہے اس نے پاکستان کا تمام ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کیے. تو 15 مہینہ میں ہم نے محنت کیا اور جو بھی ناراض تھے ان کو قائل کیے اور ثابت کر دیا تھا کہ پاکستان دنیا میں اکیلا نہیں ہے. پاکستان کا شانہ بشانہ تمام دنیا کھڑی ہے. جب آپ کا نیت صحیح ہوتا ہے, جب آپ محنت کرتے ہو, جب عوام کی نمائندگی کرتے ہو تو پھر کامیابی بھی حاصل ہوتا ہے. ساتھیوں, میں نے اس کم عرصہ میں پوری دنیا دیکھا ہے کہ یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کے لیے کتنے موقع ہیں, پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے کتنے موقع ہیں, اور وہ تمام فائدہ آپ تک پہنچانے کے لیے, آپ کا مسائل حل کرنے کے لیے آپ کا ساتھ کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اس وقت عوام مشکل میں ہے, عوام پریشان ہے, تکلیف میں ہے. تاریخی مہنگائی, تاریخی بے روزگاری, تاریخی غربت کا سامنا ہے.
साथियों, आपको मालूम है कि कायदे अवाम का नजरिया क्या था। आपको मालूम है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की मंशूर क्या थी। और आपको ये भी मालूम है कि अगर हमने पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से निकालना है, पाकिस्तान का पसमानदा तबका का ख्याल रखना है, मुश्किल से निकालना है, तो एक ही जमात है जो अवाम दोस्त भी है, जो गरीब दोस्त भी है, जो किसान दोस्त भी है, जो मजदूर जो आप ये मसाइल हल कर सकते हैं। आपने तमाम हुकूमतों को देखे हैं, आपने मुस्लिम लीग का हुकूमत देखा, आपने तरीके इंसाफ का हुकूमत देखा, और आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत देखी। आप मुझे बताएं, अगर रोजगार दिया जाता है तो कौन सी जमात रोजगार दिलवाती है? शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए तो मशहूर थी कि बेनजीर आएगी तो रोजगार लाएगी। आज भी नौजवानों का मुतालबा है, बदीन का अवाम का मुतालबा है कि उनको नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करना चाहिए। आज भी रोटी, कपड़ा और मकान हर पाकिस्तानी का मुतालबा है, और मैं कायदे अवाम का शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन मुकम्मल करना चाहता हूं। वो आपको तकलीफ से, मुश्किल से, इस मुआशी बुरान से निकालना चाहता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है, कोई सियासी दुश्मन नहीं है। हमारा मुकाबला महंगाई से है, हमारा मुकाबला गुर्बत से है, हमारा मुकाबला बेरोजगारी से है। और ये मेरा आपसे वादा है कि कायदे अवाम ने कहा था कि इस मुल्क के अवाम के किस्मत पे नहीं लिखा है कि वो हमेशा गरीब ही रहेंगे। और मैं कायदे अवाम का वादा पूरा करना चाहता हूं। जो बेरोजगार है मैं उनको रोजगार दिलवाना चाहता हूं, जिनके पास घर नहीं है उनको मैं घर दिलवाना चाहता हूं, जो अपने जमीन का मालिक नहीं है मैं उनको अपना जमीन का मालिक बनाना चाहता हूं। मैं अपना नाना पे नजरिया पे चलना चाहता हूं, मैं शहीद बीबी के नजरिया पे चलना चाहता हूं। उनके नजरिया के मुताबिक पाकिस्तान का जो मुआशी बहरान है, हम सिर्फ तब उससे निकल सकते हैं जब आम आदमी के साथ दे, अवाम के साथ दे, गरीब को अमीर बनाए, गरीब के जेब में पैसे डाले, गरीब को रोजगार के मौके फराहम करें, तो तभी हम पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकल सकते हैं। बाकी जो जमातें हैं वो अशराफिया के जमात होते हैं, वो जब भी आते हैं तो अशराफिया को सब्सिडी भी पहुंचाते हैं, टैक्स एमनेस्टी भी पहुंचाते हैं, और जब अवाम की बात होता है तो अवाम से कुर्बानी मांगते हैं, अवाम से कहते हैं कि आपको कुर्बानी देना पड़ेगा। पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, तो मैं पूछता हूं कि हम कब तक इस मुश्किल दौर से गुजरेंगे, हम कब तक इस नाजुक दौर
سے گزریں گے؟ اب کب تک میرے عوام کے خون چوسیں گے؟ اب کب تک پاکستان کے عوام سے قربانی مانگیں گے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کا عوام مطالبہ کرے، کہ پاکستان کا عوام یہ پوچھے کہ آپ نے جو قربانی دینا تھا وہ تو دے دی، اب ہمارا باری ہے۔ پاکستان کا ریاست، پاکستان کی حکومت اپنی عوام کے لیے کیا کرنے کے لیے تیار ہے؟ جب قائد عوام تھا، قائد عوام نے ہمیں اپنا زمین کا مالک بنایا، کسانوں کو زمین کا مالک بنایا۔ جب شہید بی بی تھی تو روزگار دلاتی تھی، جب صدر زرداری تھا تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام متعارف کروایا۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم محنت کریں، ہم جدوجہد کریں، ہم پاکستان کے عوام کے پاس جائیں، ہم گھر گھر پہنچے، قائد عوام کے منشور کے پاس، شہید بی بی کے پیغام کے پاس کہ آپ اکیلے نہیں ہو، بی بی کا بیٹا موجود ہے آپ کا جدوجہد لڑنے کے لیے، آپ کے مستقبل کا جدوجہد لڑنے کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے آپ نے قائد عوام کو کامیاب کیا اور اپنا قسمت تبدیل کر دیا، شہید بی بی کے ساتھ دیا تو پاکستان کی قسمت تبدیل کر دیا۔ میں بھی آپ کی قسمت تبدیل کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کی قسمت تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں، شہداء کی جماعت کے ساتھ دیں، غریبوں کی جماعت کے ساتھ دیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم قائد عوام اور شہید بی بی کا نامکمل مشن کو مکمل کریں گے۔ قائد عوام نے کہا تھا کہ قائد عوام نے کہا تھا کہ نہ میرا نہ تیرا، ہم سب کا پاکستان۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایسا پاکستان بنائیں گے جو ہم سب کا ہو۔ نعرے بھٹو، جیے بھٹو، جیے عوام۔ تب بھی میں آپ کے پاس آیا، اور جب حیدرآباد کے عوام نے فیصلہ کر لیا کہ کٹ پتلی کو بگانا ہے، نیازی کو بگانا ہے، سلیکٹڈ کو بگانا ہے، آپ نے وہ فیصلہ سنا دیا، تو آپ کی وجہ سے ہمارا عدم اعتماد کامیاب ہوا، آپ کی وجہ سے، حیدرآباد کی عوام کی وجہ سے، یہاں کے نوجوانوں کی وجہ سے، میں ملک کا، پاکستان کا تاریخ میں آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی جدوجہد کی وجہ سے مجھے یہ موقع ملا کہ میں ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ بنا۔ آپ نے، جب میں ملک کا وزیر خارجہ تھا تو میں مصروف تھا، آپ کے ہاں بلدیاتی الیکشنز ہوئے، میں کیمپین کے لیے اس طریقہ نہیں آ سکا، مگر اس کے باوجود میرا حیدرآباد کے بھائی، میرا حیدرآباد کے بہنوں، میرا حیدرآباد کے بزرگوں نے شہید بی بی کے پارٹی کے ساتھ دی، بھٹو شہید کا پارٹی کے ساتھ دیا، میرے ساتھ دیا،
اور تاریخ حاصل کیا، اور پہلی بار آپ نے حیدرآباد کا میئر ایک جیالہ منتخب کیا۔ آپ نے خوف کی سیاست کو شکست دلوائی، نفرت کی سیاست کو شکست دلوائی، تقسیم کی سیاست کو شکست دلوائی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ کو جتوایا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ ساتھیوں، آج بھی آپ نے جس انداز میں ہمارا استقبال کیا ہے، جس جوش اور جذبے کے ساتھ آپ یہاں آج اکٹھے ہیں، حیدرآباد کے عوام نے پورے پاکستان کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے کہ کم از کم اس شہر کے عوام الیکشنز کے لیے تیار ہے۔ پیپلز پارٹی کے جیالے الیکشنز کے لیے تیار ہے۔ بلدیاتی الیکشنز کے وقت بھی کچھ سازشی عناصر کا یہ کوشش تھا کہ پہلے بلدیاتی الیکشنز نہ ہو، پھر جب آپ نے ان بلدیاتی الیکشنز میں کامیابی حاصل کی اور نظر آ رہا تھا کہ جیالہ حیدرآباد کا میئر بن رہا ہے، تو پھر وہی سازشی عناصر نے کوشش کی کہ آپ کا میئر کا الیکشن نہ ہو، آپ کا اوتھ ٹیکنگ نہ ہو، مگر میں پیپلز پارٹی کے جیالوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو نہ ڈرے، نہ جھکے، نہ پیچھے ہٹے۔ آپ نے وہ الیکشنز کروائے اور میرا میئر منتخب کروایا۔ آج بھی کہا جا رہا ہے کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہو سکتے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ 90 دن تو بہت دور ہے، 60 ڈیز میں الیکشنز ہونے چاہیے تھے۔ 60 ڈیز نہیں تو آئین کے مطابق 90 دن میں ہوتے، مگر اگر 90 دن بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم ہمیں یہ بتائے کہ الیکشن کب کروائیں گے۔ اگر آپ نے 90 دن میں نہیں کیا تو کیا 100 دن میں الیکشن ہوں گے؟ اگر آپ نے 100 دن میں نہیں کیا تو کیا 120 دن میں الیکشن ہوں گے؟ میرے جیالے، میرے کارکن انتظار میں ہیں کہ الیکشن کمیشن الیکشن سکیڈول اعلان کرے تاکہ ہم اپنا کیمپین شروع کریں، ہم گھر گھر جائیں، ہم بھٹو شہید کا منشور ساتھ لے کے جائیں۔ ہم پاکستان کا عوام کا نمائندگی کرتے ہیں، پاکستان کے کسانوں کا نمائندگی کرتے ہیں، پاکستان کے مزدوروں کا نمائندگی کرتے ہیں، پاکستان کا سفید پوش طبقہ کا نمائندگی کرتے ہیں، پاکستان کا غریب عوام کا نمائندگی کرتے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان کے عوام پریشان ہیں، پاکستان کے عوام تکلیف میں ہیں، پاکستان کے عوام اس بات پہ پریشان ہے کہ معیشت کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام پریشان ہیں
کہ وہ اپنے بچے کو اسکول کیسے بھیجیں گے. پاکستان کے عوام پریشان ہیں کہ وہ اپنا بزرگوں کا علاج کیسے کروائے. پاکستان کے عوام پریشان ہیں کہ وہ اپنا بجلی کا بل کیسے بھرے, وہ اپنا پیٹرول کا بل کیسے بھرے. اور پاکستان کے عوام کو معلوم ہے کہ یہ تمام پریشانیاں سے اگر ہم نے نکلنا ہے تو شہیدوں کے جماعت کے ساتھ دینا پڑے گا, قائد عوام کے جماعت کے ساتھ دینا پڑے گا, شہید رانی کے جماعت کے ساتھ دینا پڑے گا, جو عوام دوست جماعت ہے, جو غریب دوست جماعت ہے, جن کا تاریخ ہے کہ ہم نے ہمیشہ غریبوں کا خدمت کی ہے. ساتھیوں, میں لاہور کی طرف جا رہا ہوں اور لاہور میں انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہوگا, اور ہم پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں پارٹی کا آگے کا جو لائحہ عمل ہے وہ طے کیا جائے گا. الیکشن کا نوٹیفیکیشن کا جو ہمارا مطالبہ ہے اس پہ غور کیا جائے گا, اور انشاءاللہ تعالی ہم سب پارٹی کارکن سے لے کے قیادت تک پارٹی کے فیصلوں پہ پابند ہیں. ہم اجتماعی فیصلے لیں گے, ہم ساتھ دے کے چلیں گے, اور انشاءاللہ تعالی جیسے آپ نے مجھے مایوس نہیں کیا ویسے میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کر سکتا ہوں. میں حیدرآباد کے عوام کو اپنا حق روزگار دلوانا چاہتا ہوں. میں حیدرآباد کے عوام کو اپنا مالکانہ حقوق دلوانا چاہتا ہوں. میں حیدرآباد کے عوام کو ان کا حق حکمرانی دلوانا چاہتا ہوں. اس جدوجہد میں آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے. اگر آپ ہمارے ساتھ دیتے ہو تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے تمام مسائل کا حل نکالیں گے. ایک بار پھر آپ کا شکریہ. نعرے بھٹو جیے بھٹو. یار گال بجے ہڈا تین دے چھاتی ہو جانا بلاول کو ہاتھ تو دے تو پرے لوٹ دے بھجی دے یہ کریو تھی بھی اور رش میں سب مانو پھانسی اچھی ملے پھانسی تو نہیں ربڑ کی پھانسی نہیں لے کیا جمع تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کے میرے ساتھ دے کے سارے سازشی عناصر کو آپ نے ہروایا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوایا. جب میں نالائق نااہل کٹپٹلی عمران نیازی کے خلاف تحریک چلا رہا تھا تو تب بھی میں آپ کے پاس آیا ہوں. جب ہم اس کے خلاف لانگ مارچ پہ نکلے اعتماد کا سلسلہ میں مائک اٹھا لے تب ہی وزیر کے عوام نے ہمارے ساتھ دیا اور ہم نے سلیکٹڈ راج کا خاتمہ کیا. بلدیاتی الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کھڑے ہوئے اور تب بھی
سازشی عناصر کی کوشش تھی کہ آپ کا بلدیاتی الیکشنز نہ ہو. اگر الیکشنز ہوگی تو ایسے نہ ہو کہ بلدیاتی الیکشنز بھی پاکستان پیپلز پارٹی جیتے. مگر آپ نے محنت کیا, آپ نے جدوجہد کی, اور آپ کی محنت کی وجہ سے, آپ کی جدوجہد کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی بلدیاتی الیکشنز میں بھی کامیاب ہوئے. آپ نے تمام سازشی عناصر کا صفایا کیا تھا, اور آپ کا میں شکر گزار ہوں. ساتھیوں, آپ کی محنت کی وجہ سے, آپ کی جدوجہد کی وجہ سے مجھے یہ موقع ملا کہ میں پاکستان کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ بنا. تو 18 مہینے میں نے یہ عہدہ سنبھالا اور آپ کے لیے جدوجہد کی, پاکستان کے عوام کے لیے جدوجہد کی. جب ہم نے اتحادی حکومت سنبھالا تو ملک میں بحران ہی بحران تھا. ایک طرف جمہوری بحران تو دوسری طرف معاشی بحران تو دوسری طرف خارجہ سطح پہ بحران. آپ نے ہمیں ہوگا وہیں گرا ہوگا. وزیر خارجہ کی ذمہ داری سونپی. خارجہ سطح کا جو بحران تھا وہ ہمارا ذمہ داری تھا. ہم نے دن رات محنت کیا اور پاکستان کو, پاکستان کے عوام کو, پاکستان کا خارجہ پالیسی کو عالمی سطح پہ بحال کیا. جو پاکستان کے دوست تھے, جو قائد عوام کے دوست تھے, جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دوست تھے, تمام ممالک پاکستان سے خفا تھے, ناراض تھے کہ یہ جو آپ لوگوں نے کرکٹر وزیر اعظم بنایا ہے اس نے پاکستان کا تمام ممالک